بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے ہم نے شب معراج منائی ہے، جس کا اثر آج تک ہمارے دلوں پر ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے شعور کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کسی نے درود شریف کثرت سے پڑھی اور کوئی نبی پاک کی محبت میں اپنے دسترخوان سجائے۔ میرے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں، قلم میرا خاسر زباں میری عاجز، قلم میرا خاسر زباں میری عاجز، نبی جی کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت۔ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی، بدی مطلب برائی۔ بالکل صحیح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی گلوری کو بیان کرنے سے ہم سب قاصر ہیں۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک کی عظمت کو بلند کیا، ان کے نام کو اونچا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور بے شک قیامت تک کوئی ان جیسا نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمیاں خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، مگر کوشش کرنے پر بھی کچھ بھی نگیٹیوٹی نہیں ملتی۔ ہاں، البتہ ایمان نہ لانے والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتے ہیں اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انسان مانتے ہیں۔ آپ کو کفار نے امین یعنی امانت دار، صادق یعنی سچ بولنے والے، امین اور صادق کا لقب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا۔ بچوں، ہم صادق و امین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین، رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ عالم کا مطلب ہے دنیا، جس میں حیوانات، درندے، پرندے، انسان، پہاڑ، ہر چیز، سمندر، سب، آسمان، زمین، تمام چیزیں ہیں، یہ ہے عالم۔ لیکن صوفیزم میں عالم ہے کہ انسان کے 18,000 عالم انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اور انسان کے باہر پائے جاتے ہیں۔ عالم ہے ایک کیفیت کا نام یا عوامل کا نام، جس سے سمجھیے کہ آپ سانس لے رہے ہیں تو اندر آپ کے کئی چیزیں، کئی کارخانے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینا آپ کے لیے ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے سانس لینے کے لیے، جیسا سائنس کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن کی ضرورت ہے، تو ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ ہم کو آکسیجن مہیا ہے، تو وہ باہر کی جو دنیا ہے جس میں آکسیجن ہم کو مل رہی ہے، تمام مطلب نائٹروجن ہے اور 114 یا جو کچھ بھی جو ہے نا گیسز ہوا میں موجود ہیں، ان تمام میں سے آکسیجن ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہماری سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے، یہ جو سائنس کی اصطلاح ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، 18,000 عوالم باہر کام کر رہے، تب ہم جو ہے نا آکسیجن لے رہے، یہ صوفیزم کہتا ہے۔ تو بچوں، رحمت للعالمین کا مطلب بالکل سطحی طور پہ، بیسک طور پہ اگر ہم سمجھیں گے
تو رحمت للعالمین مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے. آپ بچوں کے لیے رحمت ہے، آپ بزرگوں کے لیے رحمت ہے، آپ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور آپ نہیں ماننے والوں کے لیے رحمت ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اور بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ستون تھا مدینہ منورہ میں، مسجد میں مدینہ منورہ کی، تو جہاں پہ آپ ٹھہر کے خطبہ دیتے تھے. کچھ دن ہو گئے اسلام آنے کے بعد میں، تو وہ ستون کو ہٹا دے کے ممبر بنائے. تو وہ ستون جو تھا وہ تھا کھجور کا اسٹیم، پیڑ کا جو حصہ رہتا، تنا. تو وہ کیا ہوا، رونے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اس کو، تو سن کے اس کو محسوس کرے، اس کے درد کو محسوس کرے. ہمارا سائنسی اعتبار سے ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ بے جان چیز ہے، لکڑی ہے، وہ خالی چیز ہے. لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہے. وہ رویا اور اس کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اور جا کے اس کو تسلی دیے. وہ آزردہ اس وجہ سے تھا کہ اب تو ممبر شریف بن گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے ٹیک لگا کے خطبہ نہیں دیں گے. تو اس کو آزردگی اس بات کی تھی کہ، اور خوشی اس بات کی تھی اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ٹیکا لے کے بات کرتے ہیں، دنیا سردار الانبیاء، دنیا کی اتنی بڑی ہستی، تو مجھے اس بات کا شرف ہے، اس بات کی آنر مجھے مل رہا. وہ فیلنگ تھے اس کی. پھر جب ہٹا دیا گیا، اس کو ممبر بنایا، تو وہ آزردہ تھا. تو دیکھیے کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے جو ہے نا رحمت ہے. جب کبھی بھی آپ نبی کریم کہہ رہے ہیں، جب کبھی بھی آپ درود پڑھ رہے ہیں، اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے، ہمارے سردار اتنے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں رحمت للعالمین. ہمارے لیڈر کون ہیں؟ ہمارے لیڈر ہمیشہ ہم غصے کی حالت میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں. ہم جو ہے نا بدمعاشی کی حالت میں ہیں تو بھی لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنا لینا. ہم نبی کریم، دیکھیے لیڈر ایک مرتبہ مانتے ہی ہم، اس کے بعد میں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننا. لیڈر ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے نکلنے والی بات کو فالو کرنا. تو سمجھیے کہ غصے کی حالت میں کیسا ماننا. تو غصے کی حالت میں جو ہے نا اجتنب الغضب، غصے سے بچو. اچھا، غصے سے بچنے کی ترکیب بتائے کہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک گلاس پانی پی لو. اگر پھر بھی غصہ کم نہیں ہوا تو وضو کر لو، پھر بھی نہیں ہوا تو پانی نہا لو، پھر بھی نہیں ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھو. تو ڈیفینیٹلی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں غصے کا اگر بہت بلند معیار ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ختم ہو جائے گا غصہ. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ فالو کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی ہم کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے سردار انبیاء ہیں، تمام پیغمبروں اور نبیوں کے سردار ہیں. آپ کی پہنچ فرشتوں کی پہنچ سے آگے ہے. معراج کے واقعے میں کیا تھا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا ایسا مقام تھا، عرش کا ایسا مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے تھے. دیکھیے آج کی دنیا میں یہ چیزیں بہت آسانی سے ہم جو ہے نا اگزامپل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. کہ سمجھیے کہ کسی کا بڑا محل ہے، کوئی بڑے سمجھیے کہ ایرانی قونصلیٹ ہے، ہم کو ایرانی قونصلیٹ پہنچنا ہے. تو ایرانی قونصل جنرل تک پہنچنے کے لیے ہر کوئی نہیں پہنچتا، کوئی ڈیزگنیشن والا ہی پہنچ سکتا. اس کے کچھ پروسیس رہتا. پہلے باہر دربارن رہتا، آپ کو اس کے سیکریٹری سے ملنا رہتا، ایسا رہتا ہے. تو ہر کوئی جا بھی نہیں سکتے. سمجھیے کہ کامن مین اگر پہنچنا ہے تو نہیں پہنچ سکتا، اس کے جو کیا کہیں گے آفس میں نہیں پہنچ سکتا. جب وہ آفیسر رہتا ہے، جب وہ آن ڈیوٹی رہتا ہے تو کوئی بھی ایک کامن آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو سمجھیے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کیا ہے
تمام فرشتوں میں سب میں بڑا مقام رکھنے والے ہیں، تو ان کی رسائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھی، اس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو پہنچے تو آپ کے کمپینین کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک آپ کا ساتھ رہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھے، بولے جبرائیل آئیے ساتھ آپ، بولے تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جائیے اکیلے یہاں سے، کیونکہ اگر میں یہاں سے اگر ایک پر بھی میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہاں سے وہ تجلی اللہ تعالیٰ کی برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان کے مقام کی آخری حد تھی۔ اسی لیے آپ قوالیوں وغیرہ میں سنے ہوں گے کہ سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا، آپ کے قدم کے نیچے جو ہے نا سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، عرش تک پہنچے، اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز کا تحفہ لے آئے۔ ہزاروں صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں نماز قائم کرنا سکھایا اور نماز کے ذریعے ہمیں عرش تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ناجی و معراجی بنائے، نماز میں ہمیں کیف و سرور ملے، ہمیں مستی کی کیفیت ملے، ہمیں ہم کو نماز کیا کرے؟ سیچوریٹ کرے ایز اے بندہ، میں بندہ ہوں، اس کا گھمنڈ رہنا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بہت خود مختار ہوں، میں جو ہے نا فیصلے کر سکتا ہوں، یہ گھمنڈ کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بندہ یعنی بندھا ہوا رکھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اپنے آپ کو بندھا ہوا رکھ رہا ہوں، وہ کیفیت میں آ جانا، وہ مستی میں آ جانا۔ کہ آپ دیکھیے ڈرائیورس آپس میں جب بات کرتے ہیں تو میں وہ صاحب کا ڈرائیور ہوں، میں پوزیشن بتاتے وہ لوگ، میں کلیکٹر صاحب کا ڈرائیور ہوں، کوئی بولتے میں ڈی جی صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ ان لوگوں کو کتنا اپنے ڈرائیور ہونے پہ فخر ہوتا، کبھی سنیے ایسے لوگوں کی بات جو ڈرائیونگ کرتے ہیں پرسنل ان کے گھروں کی یا آفس کے لیے، وہ لوگ کتنا اپنے آپ کو جو ہے نا ان لوگوں کے بھی الگ مقام رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مالک ہیں، نماز کیا کر رہی؟ ہمارے مالک سے ہمارے کو جوڑ دے رہی، تو ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے نماز کا تحفہ دیا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی نے نماز کی اہمیت و معنویت کو سمجھا۔ سعدی شیرازی ایک بزرگ ہیں جو 12ویں سنچری کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے معراج کی اہمیت کو سمجھا۔ وہ ایران کے رہنے والے تھے اور انہوں نے گلستان سعدی اور بوستان سعدی بہت مشہور ہے، تو اس میں حکایتوں کے ذریعے انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی۔ تو اس زمانے میں آج سے 70-80 سال پہلے تک بھی، یعنی ابھی کیا ہے 20th سنچری 21st سنچری، تو سمجھیے 19th سنچری میں 20th سنچری میں بھی 12ویں سنچری والے سعدی علیہ الرحمہ کی باتوں کو ایک معیار سمجھا جاتا تھا، ان کی کتابیں پڑھنے کو تعلیم کا حصہ یعنی سلیبس کا ایک حصہ تھا ان کی کتابیں، جس کا نام ہے گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ وہ پرشین زبان میں، چونکہ وہ پرشیا کے تھے تو پرشین زبان میں یہ کتابیں لکھے تھے، تو پرانے آج سے 70-80 سال پہلے تک بھی یہ کتابیں پڑھتے تھے، ہر کوئی کمپلسری تھا، ہندوستان میں بھی یہ کمپلسری مانا جاتا تھا، جو کچھ بھی پنڈت بھی ہیں، کوئی نان مسلم بھی ہے تو ان کو بھی یہ کتابیں پتہ تھے، اور وہ کتابوں میں حکایتیں تھے۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسٹوری کے ذریعے کوئی میسج پہنچانا۔ تو گلستان سعدی اور بوستان سعدی میں کبھی اسٹوری جو ہے نا پروز کی ہے اس میں فارم میں رہے گی، اور ایک کتاب میں کیا ہوگی، پوئٹری کے فارم میں رہے گی۔ تو یہ دو کتابیں پڑھ لینے سے ان لوگوں کو ڈگری مل جاتی تھی، وہ ٹائم پہ ڈگری یافتہ ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ تو
حضرت سعدی شیرازی کا آپ لوگ بہت زیادہ سنے ہوں گے، اس کو گلی گلی میں، مطلب شب معراج کے موقع پہ یا کوئی بھی اس طرح سے مقدس بھی چیزیں ہم مناتے ہیں، وہ ٹائم پہ لوگ صابری برادران ہیں یا کوئی دوسرے ہیں، خوال ہیں، تو ان کی یہ چیزوں کو جو ہے نا بہت ہی اچھے پیمانے پہ سنتے ہیں لوگ۔ وہ ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع و خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فیملیئر ہوگا۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ معراج کے واقعے کو بتانے والا ہے، معراج کے واقعے سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ تو جہاں تک میرا نظریہ ہے، جب کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم کو بہت ہی آف کورس سب لوگ جو ہے نا احترام کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہیں تو درود پڑھتے وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نیکی جو بھی ہم کو یاد آتی رہی، یعنی آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ لوگوں چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، آپ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں، ایک ایک بات ایسا یاد آتے جانا، آپ کا ایک ایک عمل یاد آتے جانا اور ہم درود بھیجتے جانا، تبھی ہمارے اندر جو ہے نا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اگر ہم جو ہے نا صرف یہ بول رہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، طوطا رٹے ہوا یا کوئی کیسٹ ہے جو چل رہی ہے، جو کوئی ریکارڈ ہے جو بولتے چلے جا رہے، تو اس سے ہمارے اندر کچھ بھی بدلاؤ کی کیفیت نہیں آئیں گی۔ آپ یقین مانیے، جس دن بھی ہم جو ہے نا ایک مرتبہ صحیح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، ان کے جو بھی افعال ہیں اس کو یاد کریں گے اور درود بھیجیں گے، تو اتنے سیچوریٹ ہو کے نکلیں گے، ہماری کیفیت ہی بدل جائے گی۔ جب ہم دنیا کی طرف پلٹیں گے تو یقیناً ہمارے اندر ایک موتی آ جائیں گا، ہمارے اندر اخلاق کا ایک موتی آ جائیں گا، انشاءاللہ وہ قائم رہیں گا۔ تو یہ اخلاق کے موتی سے اپنے آپ کو سجانے کے لیے اور یہ موتیوں میں چمک کو رکھنے کے لیے ہم بار بار درود شریف پڑھنا ہے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں تو ابھی سے جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کی محفلیں یوں تو سجتی رہتی ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو یاد رکھیں اور درود بھیجیں۔ ایک مرتبہ ہم سب درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ